حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسی معرفت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل ہے، ایسی معرفت مولائے کائنات کے بعد تاریخ بشریت میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور اگر مولائے کائنات کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کسی کو کما حقہ حاصل ہے تو وہ بھی مولائے کائنات ہی کے گھرانے میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح کا تعارف مولائے کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کروا سکتے ہیں، خداوند عالم کے بعد کسی میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کر سکے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے پیغمبر کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی ہی معرفت بھی حاصل کرنا ضروری ہے، ان کی شخصیت سے آشنا ہو، ان کی شخصیت کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، اس کی معرفت رکھتا ہو، تب کہیں جا کے، کیونکہ دیکھیں کسی کی خصوصیت بیان کرنے کی اس وقت انسان کسی کی صحیح خصوصیت بیان کر سکتا ہے جب اس کی معرفت رکھتا ہو، اس کی آشنائی رکھتا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، کہ جس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے، جب نہج البلاغہ کے کلام کو دیکھا ہے تو علماء نے یہ بیان دیا ہے کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، مولائے کائنات کے کلام کی خصوصیت یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا کلام خالق کے کلام سے کم اور مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے۔ تو اب حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں کہ جس کے کلام میں یہ طاقت ہو، جس کی گفتگو میں یہ قوت ہو کہ اس کا کلام ساری مخلوقات کے کلام پر حاوی ہے، اور اس کا کلام صرف اور صرف ذات پروردگار کے کلام سے ماتحت ہے۔ تو اب اگر یہ شخصیت مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اب اگر کسی کی تعریف کریں تو گویا وہ تعریف کا محقق تعریف ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عزیزان محترم جو جملے کہے ہیں، جو صفات اور خصوصیات بیان کی ہیں، وہ گویا کما حق ہیں۔ اسی لیے دیکھیں مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جو روایت کی صورت میں، حدیث کی صورت میں کتاب بحار الانوار کے اندر موجود ہیں، جسے ہم نے یہاں پر نقل کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے اسی روایت کو پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ بحار الانوار کتاب ہے اور اس کی 16 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 190 پر حدیث نمبر 27 میں یہ روایت موجود ہے کہ مولائے کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، توجہ فرمائیے گا، دیکھیں ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اجود الناس کفن، کیا مطلب؟ یعنی اجود الناس کفن، نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا ہاتھ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، یعنی جود و سخا کے اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے ہیں۔ وَأَرْحَبُ النَّاسِ صَدْرًا، اور لوگوں کے لیے سینہ آپ کا کشادہ ہے، سعی صدر رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے دل میں اپنے جگہ رکھتے ہیں، محبت کرنے والے لوگوں سے۔ ارحب الناس صدرً واصدق الناس لہجةً، یاد رکھو، اور زبان کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سچے اور صادق ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ 4 صفت ہو گئی، 5ویں صفت سنیں، وَأَوْفَى النَّاسِ ذِمَّةً، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی بات کو، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔
اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیات میں ڈھلے ہوئے الفاظ ہیں یہ. گویا یوں کہا جائے کہ اگر آپ قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں اور مولائے کائنات کے اس کلام کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے ایک ایک لفظ آیات سے استخراج شدہ ہے، استنباط شدہ ہے. آیات کی بو آتی ہے، ان سے خوشبو محسوس ہوتی ہے، یعنی مولائے کائنات کے کلام میں خوشبو آیات موجود ہے. کہ قرآن کریم آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، اور اسوہ حسنہ کا یہی مطلب ہے. یعنی میں یہ کہہ دوں یہاں پر تو بیجا نہیں ہوگا کہ قرآن کریم نے جو یہ بات کہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اسوہ حسنہ یعنی کیا مطلب. آپ نے سنا ہے نا، دیکھیں آپ بچپن سے لے کر بڑے تک، آپ 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، آپ نے ابھی تک یہ جملہ سنا ہے، آیت سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بات فرمائی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا اسوہ حسنہ کا؟ نہیں معلوم نا. اب دیکھیں سب چپ ہو گئے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو کوئی تو ہو جو اس کلمے کی وضاحت کر سکے. دیکھیں وحی الہی ہے، تو وحی الہی کی تشریح وہی کر سکتا ہے کہ جو وحی الہی کے نزول کے رموز سے واقف ہو، جس کے پاس وہ علم موجود ہو کہ جو وحی الہی کا علم ہے. اور مولائے کائنات نے کیا فرمایا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح سے علم پلایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو علم اب کھانا دانہ دیتا ہے، جس طرح سے دانہ چگاتا ہے، جس طرح سے دانہ دیتا ہے، اسے دانہ بھرتا ہے، سیر کرتا ہے، سیراب کرتا ہے، اس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم سے سیراب کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کا علم در حقیقت وحی الہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر کا علم کیا ہے؟ وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتے ہیں. تو مولائے کائنات کو جو علم دیا ہے وہ وحی الہی کا علم ہے، اور جب وحی الہی کا علم ہے تو خداوند عالم نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہی بات کہی ہے نا کہ اسوہ حسنہ ہے. تو یا اللہ یہ بھی بتا دے کہ اسوہ حسنہ کیا ہے. کہ ہم نے بیان کیا ہے، نبی کو علم دیا ہے، نبی نے علی کو دیا ہے، اب مولائے کائنات علی بیان کریں گے. یہی بات کہی. دیکھیں ایک ایک لفظ کی اسوہ حسنہ کی گویا مولائے کائنات اس فرمان کے اندر، اس حدیث کے اندر وضاحت فرما رہے ہیں. وَهُوَ خاتم النبیین. قرآن کے ایسے استفادہ شدہ یہ جملہ. اجود الناس کفن، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں. توجہ فرمائی. وَأَرْحَبُ النَّاسِ صَدْرًا، قرآن کی آیت سے استفادہ شدہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سعی صدر رکھتے ہیں. نہیں کہا قرآن کریم نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ زحمتیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کریں. دیکھیں قرآن کریم بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے، لوگوں کے لیے کس طرح سے زحمتیں اٹھا رہے تھے، مشقتیں برداشت کر رہے تھے، سعی صدر رکھتے تھے لوگوں کے لیے. لوگ کچھ بھی کہہ دیں، ہر ایک کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار. حد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے جانی ترین دشمنوں کو پیغمبر نے معاف کیا ہے. اپنے چچا کے قاتلوں تک کو آپ دیکھیں کس طریقے سے رویہ اختیار کیا حضور نے، جو پیغمبر کے مقابلے پر آئے. فتح مکہ کے موقع پر ایک اعلان عام کر دیا حضور نے کہ سب کے لیے معافی عام کر دی. یہ ہے سعی صدر، یہ ہے وہ ارحب الناس صدراً واصدق الناس لہجتاً، اور بولنے میں سب سے زیادہ صادق ہیں. اتنے صادق کہ آپ دیکھیں آج کل تو لوگ، آپ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، ابھی وہ بیٹھ کے اٹھ کے جائیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا جھوٹا آدمی ہے، ارے یہ ان کو کیا، یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں جہاں اپنے پاس بیٹھنے والے، اپنی بغل میں بیٹھنے والے، آپ اٹھ کے گئے تو آپ کی برائی یہ شروع کر دیتے ہیں جناب. اور ادھر مشرکین مکہ، کفار مکہ پیغمبر کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے تھے؟ صادق اور امین. تو یہی تو ہے قرآن کریم کی آیات کا مصداق. یہ وضاحت کی ہے مولا کائنات نے کہ دیکھو یہ بولنے میں سب سے زیادہ سچے ہیں. وَأَوْفَى النَّاسِ ذِمَّةً، اور اپنے کیے ہوئے وعدوں میں بالکل سچے ہیں. سب سے زیادہ وفا، اپنے عہد کو وفا کرنے میں جسے یوں کہا جائے کہ ذمہ دار ہیں. اور اس کے بعد وَأَلْيَنُهُمْ أَرِيكَةً، اور یہ بات یاد رکھیں کہ گفتگو کرنے میں سب سے زیادہ نرم ہیں. الینہم عریکۃ، جب بات کرتے ہیں تو بہت نرم انداز سے، اپنے دشمن سے بھی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ کوڑا پھینک رہی تھی عورت جہاں سے حضور گزرتے تھے، اور جب گھر پہنچے تو دیکھیں اس کے ساتھ یہ کہا کہ آپ مجھ سے کیا بدلہ لینے آئے؟ حضور نے کہا کہ نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو تمہاری عیادت کرنے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا تھا کہ تم بیمار ہو. تو آپ دیکھیں یہ الینہم عریکۃ. یہی وجہ ہے کہ حضور کے اس الینہم عریکۃ کی صفت نے، نرم مزاجی کی صفت نے اسے اسلام کے دائرے میں سمیٹ لیا. یہ مولا کائنات حضور کی خصوصیات بیان کریں. کس زبان میں طاقت ہے ایسی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خصوصیات کو بیان کر سکے جناب. وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، اور جب لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ کریم ہوتے ہیں. لوگوں سے ملاقات کرنے میں، لوگوں سے ساتھ تعلقات رکھنے میں سب سے زیادہ کریم ہیں. انہیں عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں ان کا. من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو انہیں اچانک ان سے ملاقات کر لیتا اور جانتا نہیں کہ نبی کریم ہے، اس پر ان کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. رعب و دبدبہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و دبدبہ لوگوں پہ قائم ہو جاتا تھا ان کی متانت کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے. ہابہ ومن خالتہ معرفتاً احبہ، اور جو انہیں پہچان لیتا تھا تو ان کا محبوب ہو جاتا تھا، محبت کرنے لگتا، محب ہو جاتا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ ہم حضور کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب لوگ ہمیں پہچان لیتے ہیں تو ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے رویے کی وجہ سے. کہتے ہیں بھائی میں نے اسے پہچان لیا ہے، میں نے اسے جان لیا. لیکن آپ دیکھیں جب پیغمبر کی کوئی معرفت حاصل کر لیتا تھا تو ان سے محبت کرنے لگتا تھا، پیغمبر کی ذات اس کے لیے محبوب ہو جایا کرتی تھی. تو عزیزان محترم، کیا مسلمان ہونے کے ناطے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے، کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کی سیرت پر چلتے ہوئے کم از کم ایسا کردار اپنا لیں کہ جب ہماری کوئی معرفت حاصل کرے تو وہ ہم اس کے محبوب بن جائیں، وہ ہم سے محبت کرنے لگے، نہیں یہ کہ ہم سے نفرت کرنے لگے. اور پھر آپ دیکھیں یقول نعتہ، کہ جو شخص ان کی تعریف کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے ان سے پہلے نہ ان کے بعد ان سے زیادہ اچھے آدمی کو دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی میری آنکھوں نے اس سے بہتر انسان کو نہ اس سے پہلے نہ ان کے بعد دیکھا ہی نہیں، ترستی رہ گئی نگاہیں. بس عزیزان محترم، تو مولا کائنات ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش کے پروردہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور یہی ان کی زبان مبارک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خصوصیات بیان کر سکتی تھی. میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم سے کہ پروردگارہ بحق چہد معصومین علیہم السلام، مولا کائنات کی زبان سے نکلے ہوئی یہ الفاظ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے بیان کیے ہیں، ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.